دوستو WR ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے رشیا کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست ساخا کے بارے میں۔ یہ ریاست رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گنا بڑی اور انڈیا کے برابر ہے۔ ساخا دنیا کا ٹھنڈا ترین مقام ہے۔ اگر یہ ملک ہوتا تو دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شمار ہوتا، حتیٰ کہ میکسیکو اور انڈونیشیا جیسے ممالک سے بھی بڑا ملک ہوتا۔ سردیوں میں یہاں پر درجہ حرارت -52 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہ ریاست شمال مشرقی سائبیریا کے علاقے میں موجود ہے۔ یہاں پر دنیا کے 10 بڑے دریا موجود ہیں۔ ساخا کو 1922 میں جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت ساخا رشیا کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ یہ ریاست اتنی بڑی ہے کہ یہاں پر 3 مختلف ٹائم زونز موجود ہیں۔ ساخا کو یاکوتیا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جو کہ یہاں کا قدیم نام ہے۔ یکوتسک اس ریاست کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ انتہائی ٹھنڈا مقام ہونے، برفیلے اور دشوار راستوں کی وجہ سے سیاحتی لحاظ سے یہ ریاست اتنی زیادہ مقبول نہیں۔ یہاں پر دشوار گزار راستے اور روڈز نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑوں اور خچروں پر سفر کیا جاتا ہے۔ ساخا کا کل رقبہ 30,83,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 1 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو ہر 3 مربع کلومیٹر میں صرف ایک فرد آباد ہے۔ دارالحکومت یکوتسک کی آبادی 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کا 64% حصہ شہری اور 36% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس ریاست کے انٹرنیشنل بارڈر ساؤتھ کوریا، الاسکا، امریکہ، چائنا، جاپان اور اونٹیریو، کینیڈا سے ملتے ہیں۔ یہاں پر سردیوں کا موسم اکتوبر سے شروع ہو کر مئی میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم جون سے ستمبر تک مختصر دورانیے کا ہوتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہوتی ہے۔ یہاں پر موجود دریائے لینا ایمیزون ریور کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ لینا پلرز نیشنل پارک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ دارالحکومت یکوتسک دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں پر بائی روڈ رسائی ممکن نہیں۔ انٹارکٹیکا سے باہر یہ زمین پر پہلا مقام ہے جہاں پر اتنا کم ٹیمپریچر پایا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کے لحاظ سے اس خطے کا شمار دنیا کے امیر ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ یاکوتیا نسل کے لوگوں کی تعداد یہاں پر زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔ یاکوت نسل کے لوگ شمالی بیکال کی طرف سے اس خطے میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ انتہائی باہمت اور طاقتور تھے۔ مویشی اور گھوڑے پالنا ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ مویشی پالنے کی وجہ سے یہ ایک جگہ پر نہیں رکتے بلکہ خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ 17ویں صدی میں روسی نسل کے لوگ یہاں پہنچے۔ یاکوت قبائل نے در خان کی قیادت میں متحد ہو کر روسیوں کا مقابلہ کیا، لیکن یاکوت نسل کے لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بڑی وجہ ان لوگوں کے پاس جدید اسلحہ اور بندوقیں نہ ہونا تھا۔ یاکوتیا پر قبضہ کرنے کے بعد رشین مغرب کی طرف آگے بڑھتے گئے۔ رشیا یہاں پر اپنے قیدیوں کو سزا کے طور پر بھیجتا تھا، جس کی وجہ تھی کہ یاکوتیا باقی دنیا سے دور اور ایک الگ تھلگ مقام پر موجود ہے۔ 1922 میں یاکوتیا ساخا کو جمہوریہ کا درجہ دے دیا گیا۔ 1921 سے 1923 روسی خانہ جنگی کے دوران یہ علاقہ سفید فام روسی نسل کے لوگوں کے زیر کنٹرول تھا۔ یہ لوگ ماضی میں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہ کر اور شکار کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اس عرصے میں بولشوک ریڈ آرمی نے یہ تمام علاقے واپس لے لیے۔ اسٹالن کے دور میں یہاں پر پورے رشیا سے مزدوروں کو اکٹھا کر کے لایا جاتا تھا، جنہیں کانکنی اور معدنیات نکالنے اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے پر 1992 میں یاکوتیا کو ساخا کا نام دیا گیا۔ ساخا سال میں 9 سے 10 مہینے تک برف سے ڈکی رہتی ہے۔ نیو سائبیرین جزیرے اس ریاست کا حصہ ہیں۔ نوناواٹ کینیڈا کے شمال مغربی حصے سے الگ ہونے کے بعد ساخا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ بن چکی ہے۔ ساخا لچن کے علاقے میں قدرتی ہرن کے لیے پسندیدہ چراگاہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ٹیگا جنگلات ریاست کے 47% حصے پر محیط ہیں۔ اس جمہوریہ کا 30% حصہ میدانی ہے۔ یہاں پر دنیا کی خطرناک ترین پہاڑ موجود ہیں۔ کچھ ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں پر ابھی تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوئی۔ یہاں پر سب سے اونچی چوٹی کی اونچائی 10,000 فٹ سے زائد ہے۔ ساخا جمہوریہ میں 8 لاکھ سے زائد جھیلیں موجود ہیں۔ یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک سال میں اوسط 6 سے 18 انچ تک بارش ہوتی ہے۔ دارالحکومت یکوتسک سطح سمندر سے 450 فٹ نیچے ہے۔ یہاں پر کئی علاقوں میں
1000 فٹ سے زائد اونچی برف موجود ہے۔ یہاں پر زیادہ تعداد میں ساخا اور رشین زبانیں بولی جاتی ہیں، جو کہ جمہوریہ کی 40% آبادی بولتی ہے۔ ساخا زبان کو ترک زبانوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساخا نسل کے لوگ بھی آبائی طور پر ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ روسیوں کی آمد سے پہلے یہاں کی مقامی آبادی پیلیویشین مذہب سے تعلق رکھتی تھی، جنہوں نے روسیوں کی آمد کے بعد عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ یہاں کی آبادی کا 44% حصہ عیسائی آرتھوڈاکس، 26% شیمنزم، 23% لوگوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، 1% مسلمان، جبکہ دیگر بدھزم اور باقی مذاہب کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ ساخا میں حکومتی نظام اسمبلی کے تحت چلتا ہے۔ جمہوریہ کی حکومت ریاستی اتھارٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس جمہوریہ کے آزاد ترک ریاستوں کے ساتھ سیاسی، ثقافتی، معاشی اور صنعتی تعلقات قائم ہیں۔ ساخا مختلف ترک تنظیموں کا حصہ ہے۔ ساخا کی کل آمدنی کا 50% صنعتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہیرا، سونا، ٹین کے علاوہ یہاں پر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ رشیا یہاں سے یورینیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ ساخا کا شمار روس کی قدر کم ترقی یافتہ ریاستوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہاں پر روڈ سسٹم کا نہ ہونا ہے۔ یکتسک میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے، جس کے ذریعے پورے رشیا سے رابطہ ممکن ہے۔ جمہوریہ میں صرف 2 سڑکیں موجود ہیں اور وہ بھی ناپختہ ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو مسافروں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جمہوریہ میں 2 بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، جن کا نام نارتھ ایسٹرن فیڈرل یونیورسٹی اور دوسری یکتسک اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی موجود ہے۔ جمہوریہ کا قومی دن ہر سال 27 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔